الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے مرحوم حیدر علی رمضان علی، مرحومہ کنیز فاطمہ محمد تقی، مرحوم عباس علی پیار علی بھوجانی، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ. خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين
من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، مفاہیم سورہ عنکبوت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ ابتدائی آیات آپ کے سامنے اب تک بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ گفتگو سے متصل ہونے کے لیے فقط ترجمے کی حد تک بیان ہو جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف انہیں اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آ گئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بتحقیق ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جو لوگ سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں پروردگار دونوں کے حوالے سے واضح کر دے کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ کیا وہ افراد کے جو برے کام انجام دیتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کل ہماری بات رکی تھی کہ پروردگار کی حکومت ایسی ہے، پروردگار کی قدرت ایسی ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ دعائے کمیل کا جیسے جملہ بھی ہے کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، مولا کائنات فرما رہے کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی کہ آیت نمبر 5 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو لقاء اللہ کی امید کرتا ہے، جو پروردگار سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ یہ سمجھ رکھے کہ وہ ملاقات کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ وقت معین، وقت مقرر ان قریب آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہاں پر لقاء اللہ سے مراد کیا ہے؟ علماء و مفسرین یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارا عقیدہ بھی ہے، کہ ہم پروردگار کی فزیکل اپیرنس کے قائل نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے عقیدے میں نہیں کہ پروردگار کو آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں قائل ہے؟ کیونکہ جو آنکھوں میں سما جائے تو وہ جسمانیت رکھے گا، جسم ہوگا تبھی آنکھوں سے نظر آ جائے گا، اور جو جسم کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، جو پروردگار کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ جسمانیت کا بھی پروردگار محتاج نہیں ہے، اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ جسم اس کا ہو کہ جس کے ذریعے سے اس پروردگار کو دیکھا جا سکے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، یعنی پروردگار سن رہا۔ اب یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، جب توحید کی بات کی جاتی ہے پروردگار سنتا ہے، لیکن ہم سنتے کیسے ہیں؟ ہم کانوں کے محتاج ہیں سننے کے لیے، یعنی اگر کان صحیح سلامت ہوں گے تو ان کانوں کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہو تو آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن پروردگار کو نہ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پروردگار جب کسی کو فضیلت بخشنا چاہے تو
کبھی مولا کائنات کو عین اللہ کا لقب مل جاتا ہے، کبھی وجہ اللہ کا لقب مل جاتا ہے، کبھی لسان اللہ کا لقب مل جاتا ہے، کبھی اذن اللہ کا لقب مل جاتا ہے۔ یہ من باب فضیلت بات کی گئی کہ مولا کائنات کو یہ فضیلت بخشی جا رہی ہے، یعنی مولا کائنات پروردگار کی آنکھیں بنتے ہوئے نظر آ رہے من باب فضیلت۔ پروردگار جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ جو شخص عبادت میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے یہ محنت کر رہا ہے، اپنے لیے یہ کوشش کر رہا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے، تمام عالمین سے پروردگار غنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جو اس کوشش کے لیے، سعی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد کا لفظ، جوہد کوشش کو کہتے ہیں۔ جہاد جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں تصور آتا ہے جہاد یعنی تلوار کو بے نیام کیا، انسان میدان میں نکل گیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاد بالسیف۔ اس سے افضل کون سا جہاد ہے؟ یعنی اسے جہاد اصغر کہا گیا۔ جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ جہاد بالنفس ہے، انسان کا اپنے نفس سے جہاد، کے جسے سب سے بڑا جہاد کہا جا رہا ہے، جس سے سب سے افضل جہاد کہا جا رہا۔ یعنی انسان میدان میں نکلتا ہے تلوار لے کر، بے نیام اپنی تلوار کو کرتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا۔ یہ جہاد کی ادنا قسم بیان کی جا رہی۔ یہ کام پھر بھی آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خود کو گناہوں سے بچا کر رکھے، خود کو معصیت الہی سے بچا کر رکھے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے کہ جس کی طرف پروردگار نے آیت کے دوسرے حصے میں پروردگار ارشاد فرما رہا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ پروردگار عالمین سے بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بے نیاز ہے اللہ، یعنی پروردگار ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، یعنی ہم نے نعوذ باللہ سجدے کر کے اللہ کو اللہ نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ الہ العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے۔ یہ تمام جو صفات پروردگار کی ہے اس کی ذاتی صفات ہے، یعنی پروردگار ہماری عبادتوں کا، ہمارے سجدوں کا، ہماری کوششوں کا، ہمارے جہاد کا، ہمارے روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، کسی چیز کا پروردگار محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی پروردگار کو احتیاج نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان عبادت کرے تو فخر محسوس ہے کہ میں نعوذ باللہ عبادت کر کے اللہ کو کچھ دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو یہ کوشش کر رہا ہے، عبادتیں انجام دے رہا، اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ اس کا عبادت کی راہ میں کوشش کرنا، یہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ یہ پروردگار کو ذرا برابر اس کوشش کے ذریعے سے فائدہ نہیں دے گا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو پروردگار کو کچھ مل رہا ہے، نہیں، بلکہ جو عبادت کی جا رہی حقیقت میں انسان کے اپنے لیے ہے۔ عبادت نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، گناہ کا کام کرے گا عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ انسان جب عبادت انجام دے رہا تو خود کو پروردگار سے نزدیک کر رہا ہے، اپنے مرتبے کو بڑھا رہا ہے، اپنی ارتقاء کا سفر کر رہا ہے، خود کو ترقی بخش رہا ہے انسان۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، پروردگار کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کو اگر یعنی پوری دنیا کافر ہو جائے، پروردگار کا انکار کرنے لگے، تب بھی پروردگار کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور تمام لوگ عبادت گزار بن جائے تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر اس کا ایک بھی ماننے والا نہ ہو تب بھی وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر پوری کائنات بھی پروردگار کو ماننے لگے تب بھی وہ رب العالمین ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ بات نکلی تو ایک اور بات کی طرف اشارہ ہوتا جائے تاکہ بات ذرا سی واضح ہوتا جائے، یعنی پروردگار صرف ان کا نہیں ہے کہ جو پروردگار کی عبادت کر رہے، بلکہ جو عبادت نہیں کر رہے پروردگار انہیں بھی عطا کر رہا ہے۔ یعنی یہ پروردگار کا کرم ہے، یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ جو عبادت کر رہے ان کو تو پروردگار دے رہا ہے، جو عبادت نہیں کر رہے پروردگار ان کو بھی عطا کر رہا۔ جیسے ہم ہر کلام کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے
جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب میں نے ترجمہ یہاں اس انداز میں کیا, اسی صفت کا نام لے لیا, ایک رحمان ایک رحیم. دونوں صفات جو پروردگار کی ہے یہ رحم سے نکلی ہے پروردگار کی. اور پروردگار کا رحم کیسا ہے, پروردگار کی رحمت کیسی ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. دعائے کمیل میں ہم تلاوت کرتے ہیں. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, کہ بار الہ میں تیری اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ جو ہر چیز سے وسیع ہے, یعنی اتنی وسیع رحمت. اب جو دو پروردگار کے نام آپ کے سامنے پیش کی گئے, رحمان رحیم, کیا فرق ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو رحمان ہے یہ پروردگار کی وہ صفت ہے کہ جو وہ رحمت ہے کہ جو تمام کے لیے عام ہے, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے منافق ہو, چاہے مومن ہو. رحیم پروردگار کی وہ صفت ہے کہ جو فقط و فقط مومنین کے لیے, پروردگار کا وہ رحم ہے کہ جو فقط و فقط مومنین کے لیے مخصوص ہے. یعنی پروردگار اتنا رحمان ہے, پروردگار رازق ہے. یعنی وہ مثال جو آپ اکثر سنتے آ رہے ہیں, لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے اس سے بہتر مثال موجود نہیں, کہ جناب ابراہیم کی عادت تھی کہ جب بھی دسترخوان سجاتے تھے تو کسی نہ کسی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر اسے مہمان بنا کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے, اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے, اور بلکہ جناب ابراہیم جاتے ہیں مہمان کو تلاش کرنے کے لیے, تو ایک شخص کو لے کر آتے جناب ابراہیم اپنے ساتھ. دسترخوان سجایا جاتا ہے. جب دسترخوان سج جاتا ہے, جناب ابراہیم اس سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھانا شروع کر دو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں, بھلا اس کا نام کیسے لوں اور پھر کھاؤں کیوں؟ کہا کہ میں تو نہیں پڑھ رہا بسم اللہ. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو تم میرے دسترخوان میں شریک نہیں ہو سکتے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس نہیں آنا چاہ رہا تھا, تم خود ہی مجھے اپنا مہمان بنا کر لائے تھے, اب تمہاری مرضی کہ مجھے دسترخوان میں شریک نہیں کرو, میں تو بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو پروردگار کی طرف سے جناب ابراہیم کو وحی نازل ہوتی کہ ابراہیم فوراً جاؤ اس شخص کو مناؤ. جناب ابراہیم کی سرزنش ہو رہی. جناب ابراہیم کہہ رہے کہ بار الہ وہ تیرے نام کا منکر تھا, تیرا انکار کر رہا تھا, تیرے نام سے ابتدا نہیں کر رہا تھا. تو پروردگار کہتا ہے اے ابراہیم, اس نے یہ جو زندگی کا عرصہ گزار دیا, اب روایت میں سال کا تذکرہ ہے, ذہن میں نہیں موجود, کہ اس نے جو زندگی کا عرصہ گزارا ہے, جب وہ پوری زندگی کافر رہا اور میں نے اسے, یعنی میرا انکار کر رہا تھا, میں نے جب اس کے رزق کو نہیں روکا اور اب تک اسے رزق دیا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا, تو کون ہوتا ہے اس سے رزق کو روکنے والا؟ لہذا جناب ابراہیم جاتے ہیں, اس کو لے کر آتے, اور جب وہ یہ صورتحال دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے جناب ابراہیم کے دین پر آ جاتا. تو پروردگار اتنا رحیم ہے, رزاق ہے. یہ ساری صفات پروردگار کی ایسی کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہمیں مشترک نظر آ رہی. یعنی پروردگار کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور انسان جو عبادت کر رہا وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اپنے ارتقاء کے لیے, ورنہ وہ کافر کا بھی پروردگار ہے, وہ مومن کا بھی پروردگار ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح انجام دیے. لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم ان کے ان ایمان لانے کی وجہ سے اور اعمال صالحات انجام دینے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا ہم اسے کفارہ قرار دیں گے. یعنی ایمان لانا اور اعمال صالح انجام دینا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ جو بہترین عمل کرتے ہیں اس کی ہم انہیں جزا دیں گے. عزیزان گرامی, یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ شرک کا کفارہ بنا کرتا ہے اور عمل صالح گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی جب انسان مشرک تھا, شرک میں پوری زندگی گزار رہا تھا, جب وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, پورا کلمہ اس نے جب پڑھ لیا, جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے گزشتہ جتنے گناہ تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ کفارہ بن جاتا ہے یہ کلمہ. اور اسی طریقے سے اعمال کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹتے چلے جاتے.
یعنی جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ انسان جو نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، یہ اس کے دن میں کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو دن میں انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ نماز شب انسان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف ذرا سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بات کیا ہو رہی ہے جزا کی. جزا کس پر مل رہی ہے؟ ایمان اور عمل صالح پر. تو ذرا سا دیکھیے کہ یہ ایمان اور عمل صالح، اس کی اہمیت کیا ہے. مختلف قرآن کی سوروں میں اگر دیکھا جائے، سورہ عصر کی بات کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم. اب یہ عصر کیا ہے، زمانہ خاص موضوع نہیں ہے، آگے کی مطالب کو بیان کرنا ہونا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی. والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے کر آ گئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح انجام دیے. یعنی ابتدائی جو دو شرطیں بیان ہو رہی وہ کیا ہے؟ اعمال صالح، ایمان اور اعمال صالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہے. عزیزان گرامی، یہاں پر جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. یعنی ایمان کا درجہ سب سے بلند ہے. ایمان کی مثال کیا ہے؟ یعنی اگر ایمان نہیں تو انسان کے سارے اعمال بیکار ہو جایا کرتے. کیا مثال ہے ایمان کی؟ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر انسان جب چائے بناتا ہے، چائے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا کہ پانی ڈلے گی، پتی ڈلے گی، چینی ڈلے گی، تمام چیزیں ڈال دی، کیا چائے بن جائے گی؟ یعنی بیسٹ کوالٹی کی جو ٹی ملی، پتی ملی، وہ ڈال دی. بہترین دنیا کا منرل واٹر آپ نے برتن میں ڈال دیا، چینی بہترین ڈال دی، دودھ بہترین ڈال دیا. سوال یہ کہ جب ان ساری چیزوں کو ملایا گیا تو کیا چائے بن گئی؟ جواب کیا ملے گا کہ ابھی چائے نہیں بنی ہے، بلکہ ابھی چائے میں ایک اہم ترین چیز رہ گئی. وہ کیا؟ کہا کہ جب تک اسے ہیٹ نہیں دی جائے گی، اسے چولہے پہ پکایا نہیں جائے گا، اس سے جب تک ہیٹ نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ سارے عناصر تو اس کے اندر موجود رہیں گے لیکن چائے نہیں بنے گی. اسی انداز میں انسان جتنی عبادتیں انجام دیتا رہے، بہترین نماز پڑھنے والا شخص ہو، پورا سال روزے رکھنے والا شخص ہو، کئی مرتبہ حج کر چکا ہو، لیکن جب تک ایمان نہیں ہے یہ تمام عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی یہ عبادتیں ہوگی ہی نہیں بغیر ایمان کی. اب یہی وجہ کہ ایمان کس حد تک ضروری ہے. ایک مثال دوں تاکہ اہل بیت کی فضیلت بھی آشکار ہو جائے اور بات سمجھ بھی آ جائے کہ اللہ کے رسول مولا کائنات سامنے موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت انجام دیتا ہے، 1000 پاپ پیادہ حج انجام دیتا ہے، پیدل چل کے حج پہ جاتا ہے، 1000 کوہ احد جتنا مال و زر پروردگار کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور بے گناہ صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا جاتا. اب یہ 4 چیزیں بیان کی گئی. 1000 سال عبادت کی ہے، 1000 پاپ پیادہ حج انجام دیے، کوہ احد اتنی بڑی پہاڑی، اتنا مال و زر پروردگار کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور صفا اور مروہ اتنی عظیم پہاڑیاں ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جاتا. اب یہ 4 اہم ترین خصوصیات اللہ کے رسول نے اس شخص کی بیان کرتی. اب ذرا یہاں پر انسان رکے اور سوچے، اپنے اعتبار سے ذرا سوچے کہ ایسا شخص کیسے مقام اور مرتبے کا حامل ہوگا، ایسے شخص کی اہمیت کیا ہوگی، ایسے شخص کا مقام کیا ہوگا، ایسے شخص کا رتبہ کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں انسان سوچے تو کیا سوچے گا کہ اس سے بڑا تو عابد شخص نہیں ملے گا، اس سے بڑا تو زاہد شخص نہیں ملے گا، اس سے بڑا تو متقی پرہیزگار شخص نہیں ملے گا.
یعنی اتنا بلند مقام ہے اس کا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے کہ یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یعنی اگر علی کی محبت نہیں تو اتنا عبادت کرنے والا شخص، اتنا بڑا عابد و زاہد شخص، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. یعنی اب ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. یعنی فقط اللہ پہ ایمان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ عقیدے کی بات ہو رہی. رسول خدا کی رسالت پہ بھی ایمان ہونا چاہیے، مولا کائنات کی اور معصومین علیہ السلام کی ولایت پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے. علی کی محبت نہیں، تمام عبادتیں، نماز بیکار ہو جائے گی، حج بیکار ہو جائیں گے، روزے بیکار ہو جائیں گے، تمام محبتیں، تمام عبادتیں انسان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. یہ تو بات ہوگا ایمان کے حوالے سے. ایمان کا مرتبہ سمجھ آ گیا اعمال صالح. لیکن ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ بس میں مومن ہوں میرے لیے یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ اعمال صالح کی بھی ضرورت ہے. یعنی اب جب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ عبادتوں کا فائدہ کس وقت ہے کہ جب اہل بیت کی ولایت دل میں موجود ہو، جب محبت اہل بیت دل میں موجود ہو. تو یہاں پر ایک یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ عبادتوں کا اجر انہیں ہی ملا کرتا ہے. یعنی عبادتیں رکھی ہی اصل میں کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے. یعنی غیروں کو تو فائدہ ہی نہیں ملے گا. تو جب عبادتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہی رکھی ہے تو آج انسان عبادتوں سے کیوں اتنا بھاگتا ہے، اپنے واجبات سے کیوں اس قدر دور ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کی طرف جو اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح جزا کیا ملی؟ پروردگار کہہ رہا ہے بہترین جزا پروردگار عالم اس انسان کو عطا کرے گا. اب یہاں پر ایک فکر جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہوئی، آج کی نہیں قدیمی فکر ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. انسان بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کرتا. یعنی بیسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں ماضی قدیم میں تو یہ اشاعرہ کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا نظریہ ہے. جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے یا مختار بنایا ہے؟ مجبور یعنی انسان بے بس و لاچار ہے، کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، یا نہیں پروردگار نے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی جو کچھ کر رہا ہے وہ انسان کر رہا، پروردگار کا کوئی عمل دخل نعوذ باللہ نہیں ہے. یعنی ٹوٹل کنٹرول لائف کا انسان کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے اس شخص سے کہا کہ اپنے ایک پیر کو اٹھاؤ. اس شخص نے اپنے پیر اٹھا لیا. کہا کہ اب اسی وقت دوسرے پیر کو اٹھا کے بتاؤ. اب وہ شخص کہتا ہے مولا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک پیر اٹھاؤں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پیر بھی اٹھا لوں. تو مولا فرماتے ہیں کہ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین، کہ نہ پروردگار نے انسان کو مجبور بنایا ہے، نہ کلی طور پہ انسان کو اختیار دے دیا ہے، بلکہ معاملہ دونوں کے درمیان ہے. کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے. اب یہاں پر مثال آپ کے سامنے دے دوں. آنکھوں کا کام کیا ہے کہ انسان ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے. کانوں کا کام کیا ہے کہ انسان ان کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے. زبان کا کام کیا ہے؟ انسان اس کے ذریعے سے چکھتا ہے، بولتا ہے. ناک کے ذریعے سے انسان سونگھتا ہے. پیر کے ذریعے سے انسان چلتا ہے. اب انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ آنکھوں کے ذریعے سے سننے لگ جائے یا کانوں کے ذریعے سے دیکھنے لگ جائے یا زبان کے ذریعے سے چلنا شروع کر دے یا پیروں کے ذریعے سے دیکھنا شروع کر دے یا بولنا شروع کر دے. یہ کام انسان نہیں کر سکتا. یہاں پر انسان مجبور ہے، یعنی جس چیز کا جو کام ہے وہی ہو رہا. لیکن آنکھوں سے دیکھ کیا رہا ہے یہ انسان کو اختیار ہے. آیا حلال چیز دیکھ رہا یا حرام چیز دیکھ رہا؟ سن کیا رہا؟ آیا تلاوت قرآن نوحہ منقبت قصیدے سن رہا ہے یا نعوذ باللہ گانے سن رہا ہے؟ زبان بولنا کام ہے، مجبور ہے انسان زبان سے بولے گا. لیکن یہاں پر انسان بول کیا رہا ہے؟ یعنی مدحت اہل بیت کر رہا ہے یا نعوذ باللہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا. زبان کا کام ہے چکھنا. اب وہ جو چکھ رہا ہے حلال مال ہے حرام مال، پیروں کا مال ہے چلنا.
پیروں کا کام ہے چلنا. اب جو جہاں چل کے جا رہا مسجد یا امام بارگاہ کی طرف جا رہا ہے یا سنیما گھر کی طرف جا رہا ہے, یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. اور جس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس آیت میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے. اگر فرض کر لیتے کہ انسان کا اختیار نہیں تھا, انسان مجبور تھا, تو جگہ جگہ جو قرآن مجید میں پروردگار نے جزا کا, عذاب کا, سزا کا جو تذکرہ کیا ہے, وہ تذکرہ پھر پروردگار کے عین عدل نظر نہیں آتا. یعنی نعوذ باللہ, پھر تو جب انسان مجبور ہی نہیں ہے, یعنی انسان بے بس و لاچار ہے, تو پھر آخر یہ سزا و جزا کیسی, یہ امتحان کیسا, یہ سب کچھ کیسا, کہ جبکہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ اختیار موجود ہے کہ جس بنا پر اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اگر سیدھے رستے پہ چلے گا, اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا تو جنت کی طرف جائے گا, اور اگر سیدھے رستے سے پھر جائے گا تو یہ جہنم کی طرف سفر کرتا ہوا چلا جائے گا. پھر پروردگار اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا, وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. آج یہاں پر انشاءاللہ بات کو روکیں گے اور پھر کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھے گی. کیا حکم دیا جا رہا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا, اب الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے بسا اوقات اردو میں آ کے ہم پریشان ہو جاتے. یعنی مثال کے طور پر جو خود اس سورہ کی ابتدا ہے, سورہ کی جو ابتدا ہو رہی, جو دوسری آیت جو آپ کے سامنے اس سورہ کی پڑھی گئی, اس میں لفظ استعمال ہوا یفتنون, امتحان کے لیے. اگر اس کا حرف, اس کے کلمہ دیکھا جائے تو ہے فتنہ. فتنہ اردو میں اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لفظ بلا استعمال کیا ہے. کس کے لیے استعمال کیا؟ امتحان کے لیے. لیکن اردو میں دیکھا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے. اسی طریقے سے ایک لفظ احسان. احسان اردو میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی عربی میں بھی اس کے یہ معنی بہرحال موجود ہے, لیکن قرائن سے, سیاق و سباق سے معنی کو جانا جاتا. لیکن اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں اردو میں ہوا کرتی ہے, ایک عربی میں بھی بہرحال عدل اور احسان. عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ دیا جائے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ کہ جو حق ہے حق سے بڑھ کے دے دیا جائے. یعنی مثال کے طور پر میرے پاس مزدور کام کرنے آیا, اس سے مزدوری طے ہوئی تھی 500 روپے. اب اس نے کام کیا, مجھے اس کا کام پسند آیا, میں نے اسے 500 کی جگہ 600 روپے دے دیے, 100 روپے ایکسٹرا دے دیے, تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے اس پر احسان کر لیا. اسی طریقے سے اس کی اپوزٹ ہوتا ہے عدل ہوتا ہے, یعنی جو ہے حق وہ دینا. اب وہ آیا کام کر کے گیا, میں نے اس سے 500 کی جگہ 400 روپے 300 روپے دے دیے, تو یہ میری طرف سے اس پر ظلم ہو گیا. اب یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. لیکن بسا اوقات جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو قرائن کے اعتبار سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا. یعنی اگر لفظ احسان کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول بہرحال معصومین کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ من بکا علی الحسین فقد احسن بالنبی والفاطمہ, کہ بتحقیق جس نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا, ان پر آنسو بہائے, گویا اس نے اللہ کے رسول پر اور جناب سیدہ پر, بہرحال یہاں پر یہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, احسان کیا. اب نعوذ باللہ اگر احسان کے وہ والے معنی لے لیے جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا کہ بھلا ہم کہاں, ہم تو ان کے نوکروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, کہاں ہم ان پر احسان کرنے والے. تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اپنے اس حق کو ادا کیا, اس نیکی کو ادا کیا کہ جو ہم پر واجب الادا تھی. اب بات واضح ہو گئی. تو جب کہا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, تو وہاں یہ مراد نہیں ہوتی کہ ان سے, یعنی جو ان کا حق تھا اس سے بڑھ کے انہیں دیا جا رہا. عزیزان گرامی, روایت کثرت کے ساتھ ایسے ملتی کہ معصوم کے پاس کوئی شخص ہے, کہا کہ میں اس طرح سے خدمت کرتا ہوں, اس طرح سے خدمت کرتا ہوں, اپنے والدین کو نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کہ کپڑوں کا اہتمام کرتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں, ہر چیز بیان کر دی. کہا کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حق ادا کرنے کی. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو تیری والدہ نے تجھے بچپن میں شیر پلایا تھا, اس ایک شیر کا تو نے اب تک حق ادا نہیں کیا. تو عزیزان گرامی, یہاں حق ادا نہیں ہو پا رہا, کجا احسان. تو معنی کیا ہے یہاں پر؟ یہ معنی نہیں کہ انسان احسان کر رہا, نعوذ باللہ, بلکہ اردو والا احسان نہیں, عربی والا احسان.
یعنی مانے کہ ان کے ساتھ نیکی کرے انسان، وہ نیکی کہ جو انسان پر واجب ہے والدین کے ساتھ کرنا، حسن عمل کرنا، وہ نیکی کرنا۔ اور اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ پروردگار عالم نے حکم دیا، یہاں تک کہ جب پروردگار عالم اپنی توحید کا حکم دے رہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا پروردگار تمہیں حکم دے رہا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہاں بھی اللہ کیا فرما رہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی جہاں توحید کی بات ہو رہی، توحید کے ساتھ والدین کے احترام کو ملایا جا رہا ہے، یعنی جہاں توحید کا حکم دے رہا وہیں والدین کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں والدین کا، بزرگوں کا، اور جس کا احترام تو نے فرض کیا ہے سب کے احترام کرنے والوں میں شامل فرما۔ بار الہ ہماری عبادتوں کو، طاعتوں کو، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ماہ رمضان کی آخری ایام اور راتیں گزر رہی ہے، بار الہ اگر اب تک ہمیں نہیں بخشا تو ان شبوں میں ہمیں بخش دے۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات مشکلات میں گرفتار ہے، تمام کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار الہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بھائی بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زیرہ بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد، شعبان علی، نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین، نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین، حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شہربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شہربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی،
سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین محمد حسین، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ زیرہ بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر فدا حسین راجانی، علی حسین فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی وانجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔